قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ حالات اس قدر تیزی سے بدل رہے ہیں کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ میانمار حکومت کا تختہ الٹنے والے ایک ایک کر کے بے نقاب ہو رہے ہیں اور میں دوستو اس وقت حیران پریشان ہو کر رہ گیا جب مجھے میانمار کی جغرافیائی حدود کی اہمیت کا پتہ چلا اور تحقیق میں ایسے ہوشربا انکشافات میرے سامنے آئے جس نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا۔ انٹرنیشنل لیول پر ایسی بڑی گیمیں کھیلی جاتی ہیں یہ آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ میانمار حکومت کا تختہ الٹنے کی اصل وجہ کیا تھی، کیسے امریکہ، بھارت اور چین میانمار کو لے کر خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ اچھی لگے یا بری، لیکن حقیقت یہی ہے جو ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ میانمار کی حکومت گرانے میں چین کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور میرے خیال میں یہ ڈریگن کی زبردست چال تھی۔ ایسا ہی ہونا چاہیے امریکہ اور بھارت کے ساتھ، کیونکہ میانمار کی وزیر اعظم آنگ سان سوچی نے بھی انت مچائی ہوئی تھی۔ در حقیقت آنگ سان سوچی امریکہ اور بھارت کی ایجنٹ تھی۔ ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلانے اور انہیں ملک بدر کرنے والوں کا شاید اس سے بھی برا حال ہونا چاہیے، لیکن ہمارا یہ ٹاپک نہیں کہ آنگ سان سوچی نے مسلمانوں پر کتنے مظالم کیے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ آنگ سان سوچی کو راستے سے کیوں ہٹایا گیا۔ دوستو در حقیقت آنگ سان سوچی امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے اشاروں پر چل رہی تھی اور ہر وہ کام کر رہی تھی جس سے چین کو نقصان پہنچے۔ خبر کے مطابق آنگ سان سوچی بکاؤ قیادت کی شکل اختیار کر چکی تھی، جس کی خبر میانمار کی فوجی قیادت کو ہو چکی تھی۔ چین نے بھی میانمار کی فوجی قیادت کو اعتماد میں لیا اور میانمار کی عسکری قیادت کو آگاہ کیا کہ اگر آپ کی وزیر اعظم آنگ سان سوچی نے تعاون نہ فرمایا تو چین ہزاروں ڈالر کی انویسٹمنٹ میانمار سے نکال لے گا۔ جی ہاں دوستو، چین نے میانمار کے ساتھ تقریباً 38 بڑے پروجیکٹ سائن کیے ہوئے تھے، جس میں سے 28 پر کام شروع ہو چکا تھا۔ چین میانمار میں سی پیک کوریڈور کے سلسلے میں ایک میگا سٹی پروجیکٹ لگانے جا رہا تھا، جس کی تکلیف سب سے زیادہ بھارت کو ہی تھی۔ اس منصوبے کی لاگت تقریباً 11,000 کروڑ کے قریب تھی، لیکن امریکہ اور بھارت کی سائیڈ لینے والی آنگ سان سوچی چین کے ان تمام پروجیکٹس میں رکاوٹیں حائل کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ہی چین نے میانمار کی عسکری قیادت سے رابطے تیز کیے اور مکمل حقائق آنگ سان سوچی کے میانمار کی عسکری قیادت کے حوالے کیے، جس کے بعد ہی میانمار میں جمہوری حکومت کا تختہ الٹا دیا گیا۔ اب دوستو آپ دیکھ لیں، میانمار میں سوچی حکومت کا تختہ الٹنے کی سب سے زیادہ تکلیف امریکہ اور بھارت کو ہی ہو رہی ہے، کیونکہ سوچی میانمار میں امریکہ اور بھارت کے لیے انتہائی خاص تھی۔ امریکہ سوچی سے وہ تمام کام کروا رہا تھا جو وہ چین کے خلاف کروانا چاہتا تھا۔ اب امریکہ نے میانمار میں چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے میانمار فوج پر حملہ کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ اگر میانمار کی فوجی قیادت نے جمہوری نظام کو بحال نہ کیا تو امریکہ میانمار کی تمام امداد اور متعدد پابندیاں عائد کر دے گا۔ امریکہ سمیت عالمی برادری نے میانمار میں فوجی بغاوت کی سخت الفاظ میں مذمت کی، تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مسئلے پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کیا اقدامات کرتی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ وہ چین کے مقابلے میں سوچی کو فوری طور پر میانمار میں واپس لے کر آئے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکہ پورا پریشر میانمار کی فوج پر ڈلوائے گا اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ میانمار میں انتہائی سخت معاشی پابندیاں لگا دی جائیں اور قریب ہے کہ میانمار میں قحط جیسی صورتحال ان پابندیوں کے بعد دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میانمار میں چین کا اثر و رسوخ قائم ہو۔ لیکن دوسری طرف تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے میانمار کی فوج سے تعلقات خراب کیے تو قریب ہے کہ چین اپنے خزانوں کا منہ میانمار کے لیے کھول دے گا اور یوں چین میانمار پر پوری طرح اپنا حق جتانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہاں قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ میانمار کی جغرافیائی حدود انتہائی اہم ہے چین اور بھارت کے لیے۔ میانمار کے ہمسایہ ممالک میں چین، بھارت، بنگلہ دیش سمیت اروناچل پردیش کی بھی ایک طویل سرحد لگتی ہے۔ اگر چین میانمار میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر بھارت کے لیے چین میانمار میں نئی سرحدی چوکیاں قائم کر لے گا، جس طرح چین پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت پر پریشر قائم کیے ہوئے ہے۔ یہ بات بھارت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ سی پیک کوریڈور کا راستہ بھی میانمار کے ذریعے مزید کلیئر اور محفوظ ہو جائے گا۔ اس وقت میانمار میں فوجی قیادت کے آنے
का दुख भारत और अमेरिका को ही है, क्योंकि उनकी पसंदीदा शख्सियत को रास्ते से हटा दिया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता रोज़ इस फौजी बगावत की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए म्यांमार पर मजीद पाबंदियां आयद करने की धमकी दे दी थी। उन्होंने इस फौजी बगावत को जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी की जानिब गामजन मुल्क पर बराह रास्त हमला करार दिया था। दोस्तों, अब म्यांमार इशू को लेकर अमेरिका और चीन के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। चीन चाहता है कि म्यांमार में फौजी हुकूमत कायम दायम रहे, क्योंकि इनके ताल्लुकात म्यांमार की अस्करी क़यादत के साथ ज़बरदस्त हैं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी क़यादत चाहती है कि वह सूची हुकूमत को दोबारा तख्त पर बिठा दे, क्योंकि सूची हुकूमत के जरिए ही अमेरिका और भारत अपने गुनाहों अंजाम को पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। म्यांमार में फौज के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद नए अमेरिकी सदर जो बाइडन को बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने पहले बहरान का सामना है। वो पाबंदियों का नया प्रोग्राम नाफिज करने के साथ साथ इमदाद में कमी और जर्नैलों और उनकी कंपनियों को हदफ बना सकते हैं, ताकि इन पर जमहूरियत की तरफ से वापसी के लिए दबाव डाला जा सके। ताहम इस मामले में नई अमेरिकी इंतजामिया का रद्द-ए-अमल मुल्की खारजा पॉलिसी में इंसानी हकूक को मरकज़ बनाने और इत्तेहादियों के साथ ज़्यादा करीब होकर काम करने की बाइडन के वायदों का कबल अज़ वक्त बड़ा इम्तिहान होगा। अमरीकी महकमा खजाना ने खबरदार कर दिया है कि अगर म्यांमार जर्नैलों ने जमहूरियत का रास्ता हमवार ना किया तो यकीनी तौर पर बहुत जल्द अमेरिका म्यांमार पर मुआशी पाबंदियां आयद कर देगा। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है, जनूब मशरकी एशिया के मुल्कों में म्यांमार की फ़ौज दूसरी बड़ी फ़ौज है। इस वक्त म्यांमार की फ़ौज ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और 1 साल तक मुल्क की बागडोर संभालने का ऐलान किया है। अब देखना यह है कि भारत और अमेरिका किस तरह म्यांमार में फौजी हुकूमत का तख्ता उलटते हैं। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।